نام میں بند ذہن کھلنا شروع ہو جائے، یسوع کے نام میں بند ذہن کھلنا شروع ہو جائے، سوچوں پر خیالوں پر قبضہ آ جائے. پاک لو یسوع کے نام میں، پاک لو یسوع کے نام میں، پاک لو یسوع کے نام میں. ایک ایک زندگی کو لپیٹ میں لینا شروع کر دے. جس طرح یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، خدا تیرے لوگ تیرے جلال کی گرفت کے اندر آ جائیں. باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں تیری قدرت، تیرا روح، تیرا جلال ایک ایک زندگی کو گھیر لے خداوند، تاکہ کلام کا بیج 100 گنا پھل میں آئے. پاک رو یسوع کے نام میں ہمیں لے، پاک رو یسوع کے نام میں ہمیں لے، پاک رو یسوع کے نام میں ہمیں لے. ہم حاضر ہیں خدا، ہم سے بول اور کلام کر مسیح خداوند کی وسیلہ سے. بلند آواز سے کہیے گا آمین. ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے گا آمین. خداوند یسوع کے فتح مند نام میں آپ کو سلام. آئیے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کھولتے ہیں، اور زندہ خدا کے کلام میں سے یوحنا کا دوسرا خط، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولتے ہوئے یوحنا کا دوسرا خط اور اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، اور ہم 7ویں آیات مقدسہ سے بلند آواز کے ساتھ ایک آواز ہو کر خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. یوحنا کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت سے. آئیے بلند آواز سے مل کے پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. اپنی بابت خبردار رہو، تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ تم کو بڑا اجر ملے. جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی. اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے. کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے گا. ہم نے خدا کے کلام میں سے ایک تعلیمی سلسلے کے تسلسل کو شروع کیا ہوا ہے، اور آج میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے پچھلے جو اتوار کی عبادات ہم نے کی، ہم نے ایک ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ پورے سرمن کو پیش کیا تھا. لیکن آج میں نے مناسب جانا کہ ہم اب کلوزنگ کی جانب آئے، کیونکہ پورا سال بھی ایک ہی نقطے پر رہیں گے، تو بہت کچھ ہے جو خدا کے کلام میں موجود ہے. تو آج ہم بیسک اس کے اندر جو خاص باتیں ہیں جو عنوان کے اندر ان کی باتوں سے ہمیں خبردار رہنا ہے، آج ہم صرف ان کو ہائی لائٹ کریں گے. تفسیر و تشریح تو مشکل کام ہے محدود وقت کے اندر کہ ہم زیادہ باتیں جو ہیں وہ اس میں کر سکیں یا ان کو زیادہ بیتوں کو کھول سکیں، لیکن ہم ضرور ہائی لائٹ کر کے اپنی زندگی کا اندر ان چیزوں کو ترجیحات دے کر خدا کے کلام کی سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا طرز عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور ہم اپنے طرز عمل کے اندر اپنے روزمرہ کے معمول کے اندر جو ہے وہ خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ایک نیا رخ پا سکتے ہیں. آج موٹی موٹی اور چند باتیں جو ہیں زیادہ ریفرنس ہوں گے ہم، تاکہ خبردار جن باتوں سے ہونا ہے. اور ہمارا مضمون کیا تھا؟ اپنی بابت خبردار رہو. کیا عنوان تھا؟ ہم نے کتنے پوائنٹ پہلے سیکھے تھے؟ اگر آپ نے کسی نے لکھے ہوں یا آپ کو ریمائمبر ہو، کیا تھا؟ کیوں خبردار رہنا ہے؟ کن باتوں میں؟ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. پھر ہم نے کیا سیکھا تھا؟ ہمارے دل سست نہ ہو جائے. اور کیا سیکھا تھا؟ اپنے خدا کو نہ بھول جائیں. لیکن آج ہم زیادہ، میں نے پہلے بتایا کہ ہم زیادہ گہرائی میں تو نہیں جائیں گے،
لیکن ہم چند باتوں کو جتنا ہو سکے گا ہم اس سنڈے اور نیکسٹ سنڈے کے اندر کلوزنگ کی جانب چاہیں گے. اب خبردار رہنے کے لیے خدا کا کلام جن باتوں میں کہتا ہے ان میں آج ہم چوتھے پوائنٹ پر بات کریں گے کہ مقدس چیزوں کو معاملے میں ہم نے خبردار رہنا ہے. کن میں؟ مقدس چیزوں کے معاملے میں ہمیں محتاط ہونا ہے. اور اس کے لیے خدا کے کلام کی آیات مقدسہ کو دیکھیے. گنتی کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 32 آیت میں ذرا دیکھیے. گنتی کی کتاب اس کا 18واں باب اور 32 آیت. گنتی کی کتاب 18واں باب اور 32 آیت. جلدی سے نکالیے, وقت کو ہم مد نظر رکھیے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور جب تم اس میں سے اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے. تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے. آگے. اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا. خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ ناپاک نہ کرنا. آگے. تاکہ تم ہلاک نہ ہو. تاکہ تم ہلاک نہ ہو. الرٹ کیا گیا. اب یہ جو کلام کا ہم نے آیات مقدسہ کو پڑھا تو یہاں پر قربانیوں کی بابت, ہلانے والی قربانی کی بابت ذکر تھا. کبھی خدا نے چاہا تو ہم ایک ایک سرمن کے اندر جو ہے قربانیاں کیسے دی جاتی تھی, ان کا میتھڈ کیا تھا, ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. لیکن محدود وقت کے اندر چیزوں کو بیان کرنا جو ہے وہ, کیونکہ عنوان کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ہم باہر نہیں جا سکتے عنوان میں سے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں قید و بند کے اندر رہنا پڑتا ہے. لیکن جب کبھی قربانیوں کا ہم تعلیمی سلسلے کا آغاز کریں گے تو ضرور ہم اسی تسلسل کے اندر رہ کر ہم قربانیوں کے میتھڈ پر بھی بات کریں گے. لیکن جہاں پر خدا جو ہے اس بات پر زور دیتا ہے خبردار رہنا. کیا رہنا؟ کس بات میں خبردار رہنا؟ کن چیزوں کے معاملے میں؟ مقدس اور مقدس دو لفظ ہیں. کیا جی؟ مقدس اور مقدس. اب مقدس کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا میں تمہیں مقدس کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تو کیا وہ ناپاک تھے؟ بلکہ انہیں کہا میں تمہیں لیلا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں تمہیں. تو جہاں پر مقدس کرنے کا مطلب ہے چیزوں کو سیپریٹ کرنا. کیا کرنا؟ کن چیزوں کو سیپریٹ کرنا؟ جو چیزیں سیپریٹ ہیں, جو لیلا کر دی گئی ہیں خدا کے کلام میں. یاد رکھیے خدا کا کلام دو طرح کی کمٹمنٹس کی بات کرتا ہے, دو طرح کی چیزوں کی بات کرتا ہے. کچھ چیزیں تو خدا طے کرتا ہے اور کچھ چیزیں ہم اپنی طرف سے خدا کے لیے طے کرتے ہیں. کچھ چیزیں خدا کا کلام طے کرتا ہے اور کچھ چیزیں ہم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ طے کرتے ہیں. جب کچھ چیزیں خدا کے کلام میں طے کر دی گئی, واضح کر دی گئی کہ بھئی یہ چیزیں مقدس ہیں, یہ لیلا ہے, کوئی شخص ان میں ان کو ناپاک نہیں کر سکتا, ان کے اندر بے حرمتی کا رویہ پیدا نہیں کر سکتا. تو کچھ چیزیں خدا نے مقدس کر دیں اور خدا نے یہاں پر جس قربانیوں کا ذکر کیا کہ تم کبھی بھی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا, کبھی بھی ان میں بد دیانتی کا مظاہرہ نہ کرنا, کبھی بھی بد دیانتی کا عمل ان میں نہ کرنا. اور ہمیں بائبل مقدس کے اندر ایک کپل نظر آتا ہے جو بد دیانتی کے رویے کا شکار ہو گیا, حنانیہ اور سفیرہ, کیونکہ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے کمٹمنٹ کر دی. کیا کر دی اس نے؟ اور کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کے دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ لالچ پیدا ہو گیا. اور وہ لالچ کیا بن گیا؟ موت کا. خدا نے کہا تم ہلاک نہ ہو جانا. اور یاد رکھیے کتاب مقدس کے اندر خدا نے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ جہاں جہاں پر خدا کے کلام میں مقدس چیزوں کا لحاظ نہیں کیا گیا
اور ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ زبان سے کمٹ کرنے کے بعد واپس ختم کر دیتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اس نے کسی انسان سے کمٹمنٹ نہیں کی، اس خدا سے کمٹمنٹ کی ہے جو وعدوں کا سچا خدا ہے۔ وہ بدلتا بھی نہیں ہے اور وہ بدلنے دیتا بھی نہیں ہے، وہ بدلتا بھی نہیں ہے اور بدلنے دیتا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، جب ہم خدا سے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور خدا سے کمٹمنٹ ہونا یہ ہمارے ایمان اور خدا سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان اور خدا سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ خدا سے محبت ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو کتاب مقدس میں خدا نے کیا کہا کہ سونا اور چاندی کیا ہے؟ میرا ہے۔ ایک وقت تھا خدا نے کہا سونا اور چاندی کیا ہے؟ اور خدا نے اس سے پہلے کہ ان کو ملک مصر سے نکالتا، فرعون کی غلامی سے نکالتا، خدا حکم دیتا ہے جتنی عورتیں گروہ کے اندر کام کرتے وہ سونا اور چاندی کیا کر لے، لے لے۔ کیا کر لے؟ کیونکہ خدا فکر مند تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں خدا فکر مند تھا؟ کیونکہ کئی سالوں سے وہ فری جو ہے وہ لیبر دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرے لوگ نکلیں ان کی مزدوری وہیں رہ جائے، نکل آئے اور مزدوری وہی رہ جائے۔ دیکھیں خدا نے کس قدر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، ان کی مزدوری بھی ان کو ریٹرن کرواتا ہے۔ خدا کی سوچ یہ تھی کہ وہ جب نکلے، کیونکہ وہ غلام تھے اور بے لوث غلامی کی وجہ سے استعمال ہو رہے تھے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ مزدور کی مزدوری کی بابت بڑی فکر مندی کرتا ہے، اور کلام نے یہ فیصلہ طے کر دیا ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے کیا کیا جائے، اس کو اجر اس کا دیا جائے۔ اور خدا جو ہے باتوں کی فکر کرتا تھا، خدا نے لوگوں کو الرٹ کیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب کے اندر کہ مخصوص کی چیزوں میں خیانت کر دی گئی، خدا نے نکال لیا، اور ایک شخص کا ذکر ملتا ہے اس نے ایسا رویہ اپنایا کہ اس نے مخصوص کی چیزوں کو اپنے حصے میں شامل کر لیا۔ کیا کر لیا؟ مخصوص کی چیزوں کو اپنے حصے میں کیا کر لیا؟ بالکل حنانیہ اور سفیرہ کی طرح۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ قوم جو ہے وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ شکست، وہ رویہ جو ہے وہ شکست کا باعث بن گیا۔ اور پھر یشوع، ہم نے اس بات پر بھی بات کی ہے، یشوع دعا کے اندر بیٹھ گیا، بزرگ دعا کے اندر بیٹھ گیا اور کہا خداوند یہ کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹا سا علاقہ تھا، تو نے اتنی بڑی فتوحات سے ہمیں معمور کیا ہے، نوازا ہے، پر یہاں کیوں ہم ہار گئے ہیں؟ کیوں ہم فیل ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ اتنا بڑا بریک تھرو پیدا ہو گیا ہے؟ تو خدا نے اس کو کہا کہ بھئی یہاں پر روزے اور دعاؤں کی بات نہیں تھی، یہاں پر گناہ دور کرنے کی بات تھی۔ کیا تھی؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات دعا روزے کے لیے ہوتی، کئی بات عملی طور پہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عملی طور پر بھی خدا نے کہا اٹھ، میں تیری لوڑ کوئی نہیں، پہلے کیا کام کر۔ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اس نے ڈیرے میں چیزیں چھپا لی ہیں، پھر ایکڑا تو پھر میرے کو تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص سے چیزیں برآمد کی گئیں، اور خدا نے کیونکہ خدا کی ذات جو ہے وہ مقدس چیزوں کے معاملے میں خدا غیر الخدا ہے، اور خدا نے اس بات کا برملا اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میری میز پر ناپاک قربانی گزرانے کی ہیکل کے دروازے بند کر دیتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے ہم اپنی روزمرہ روٹین کے اندر اس بات میں خبردار رہیں۔ اور میں نے بہت کم آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میں نے بہت کم سرمن جو ہے وہ ٹائپ کے اوپر دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹیچ نہیں کرنا چاہیے، میں تعلیم نہیں دینی چاہیے،
تعلیم دینی چاہیے. مجھے آج بھی ڈاکٹر مین ہکی کے الفاظ میرے ذہن میں گھومتے ہیں کہ جو شخص دائیکی کی ہدیوں کی تعلیم نہیں دیتا وہ کلیسیا کو چور اور ڈاکو بناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کلیسیا کو کیا کرتا ہے؟ چور اور ڈاکو بناتا ہے. یعنی خادمہ کے یہ الفاظ ہے کہ اگر کوئی خادم ان باتوں کی تعلیم نہیں دیتا. اور آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں سب سے زیادہ حوالے دینے کے ہیں, زیادہ ریفرنس خدا کے کلام میں دینے کے ہیں. اس لیے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کئی طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے, کئی طرح کے سرمنز آپ کو ملیں گے جس میں بڑا موازنہ کیا جائے گا, بڑی چیزوں کو کیا جائے گا. یاد رکھیے, اس بات کو سمجھ لیں, گو کے کام ہم کرتے ہیں, سٹرگل ہم کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, پر صحت سلامتی تندرستی خدا دیتا ہے. آمین. کیا کہہ رہا ہوں؟ صحت تندرستی. اور پھر یاد رکھیے خدا ہمیں وہ چیزیں دیتا ہے جو روپے پیسے سے خریدی نہیں جاتی. کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا ہمیں اس کی ذات میں ان چیزوں سے نوازتی ہے جو ہم روپے پیسے سے خرید. اور میں نے اس دن تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم سکون روپے پیسے سے خرید سکتے, ہم تسلی روپے پیسے سے خرید, ہم گھر کا اچھا ماحول روپے پیسے سے خرید, ہم اولاد کی تابع داری روپے پیسے سے خرید, ہم ایک سمجھدار اور بابرکت بیوی کو روپے پیسے سے خرید نہیں سکتے. ہاں گھر رینٹ پہ لیا جا سکتا ہے, فیملی رینٹ پہ نہیں سر لی جاتی. مکان رینٹ پہ لگ جاتا ہے اور فیملی رینٹ پہ نہیں. مکان مل جاتا نا دیواروں والا, تو فیملی کوئی رینٹ پہ نہیں دیتا. تو کچھ چیزیں خدا ہمیں روپے پیسے کے بغیر دیتا ہے. آپ اپنی سانس کا اندازہ لگائیں. ابھی جب یہ کرونا ایشوز ہوئے تو سلنڈر پہ لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا. میرے اپنے دوست ہیں بزنس مین, انہوں نے وہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب جو سلنڈر ہمیں اس وقت میں کوئی 1500 میں سیکورٹی میں ملتا تھا, ہم نے اس کی 8-8 ہزار سیکورٹی دی ہے. آکسیجن پہلی کتنی ہے, 5 کلو گیس آکسیجن, اور 5 کلو ایک شخص جو ہے اس نے گھنٹے میں اس کو ختم کر دیں. لیکن دیکھیں ہم کئی گھنٹوں میں خدا ہمیں وہ چیزیں دے رہا ہوتا ہے جو ہم کبھی بھی خرید. اور میں آپ سے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی اگر ماڑے بندے کو پرابلم ہو جائے تو وہ بیچارہ سلنڈر ہی نہیں خرید سکتا. پہلی بات اگر خرید لے آکسیجن کہاں سے ڈلوائے گا. لیکن خدا کا شکر ہو کہ وہ ساری چیزیں ہمیں فری مہیا کرتا ہے. آمین. کوئی چارجز نہیں لیتا. تو یاد رکھیے, اس بات پر ایمان رکھیے. اور پھر خدا نے استشنا کی کتاب اس کے 12 باب کی 19 آیت کے اندر اس بات پر زور دیا تھا. استشنا کی کتاب 12 باب کی 19 آیت, ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے. استشنا 12:19. اور خبردار جب تک تم اپنے ملک میں جیتا رہے, خبردار جب تک تو اپنے ملک میں جیتا رہے. آگے لاویوں کو چھوڑ نہ دینا, لاویوں کو چھوڑ نہ دینا. کن کو چھوڑ نہ دینا؟ آگے جب خداوند تیرا خدا اس وعدے کے مطابق جو اس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بڑھائے اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے, اور تو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں گا, تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے. اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو تو اب یہاں پر کسی ٹائم میں ایک اور 2-3 چیزوں پر ڈیفائن کروں گا. ابھی ایک اور واقعے کی طرف جاؤں گا کلام کی, پھر اور ایک چیز کو ڈیفائن کروں گا. تو یہاں پر جب خدا کہتا مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا, میں خبردار رہنا ہم خدا کے لوگوں کو کبھی نہ بھولیں. کیا نہ کریں؟ خدا کے لوگوں کو کبھی نہ, خدا کے جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں ہمیں ان کو کبھی بھولنا نہیں ہے. ہمیں ان باتوں میں خبردار رہنا ہے, ہمیں ان باتوں میں الرٹ رہنا ہے.
کہ ہم کبھی بھی خدا کے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، یسوع مسیح نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جو کوئی میرے خادم کو کیا کرے گا، کیا کرے گا، ایک پیالہ اس کا اجر ہرگز نہ کھلے گا۔ اور پھر جہاں پر ہمیں اب اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے مقدس چیزوں کو ناپاک نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، مقدس چیزوں کو ناپاک نہیں۔ ہم سنڈے کو ہمیں پتا ہوتا ہے چرچ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ خداوند کا وقت ہے سر، یہ خدا کو دیجیے، آمین، دعا کا وقت دعا کو دیجیے۔ یسوع نے کہہ دیتا ہے کیسر کا اور خدا کا پورا ہفتہ کیسر دا اسی ہے، پر 2 گھنٹے کتنے سن وہ بھی کیسر کو دیتی ہے۔ کیسر حکمران تھا نا سر، بادشاہ تھا، حکومت سی اس کی، لوگ اس کے تابع تھے، تو ہم خدا کا حصہ بھی کیا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں، ہم نے جو خداوند سے پرومس کیے ہیں، جو خدا نے ہمیں بتایا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو بھی سامنے رکھیں، اور جو کچھ ہم نے خدا سے کہا اس کو بھی کیا کریں، سامنے رکھیں، اور ہمیشہ کبھی بھی بددیانت نہ بنے خدا کی چیزوں کے معاملے میں، آمین، اس کے معاملے میں، ٹائپ کے معاملے میں، آپ نے کوئی منت مانی اس کے معاملے میں، اور جو کچھ خدا نے کہا ہے کلام میں سے، اپنے وقت کے معاملے میں، کہ آپ کو پتا ہے 2 گھنٹے میں نے خدا کو دینے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے، اور جو آپ کی اپنا ٹائم آپ نے کمٹمنٹ کیا کہ خداوند میں اتنی دیر تیرے حضور میں جھکوں گا، اس کو بھی نظر انداز نہ کیجیے، کیونکہ مقدس چیز چاہے وقت ہے، چاہے کچھ بھی ہے، چاہے ہم نے کئی دفعہ ماں باپ بھی پرومس کر لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو آنے والے دنوں میں خادم بنائیں گے، تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر ضرور بنا سکتے ہیں، پروفیسر بنا سکتے ہیں، پر ہم کبھی بھی کسی کو پادری نہیں بنا سکتے، یہ چناؤ خدا کا ہوتا ہے، آمین، آمین، کیا ہوتا ہے، خداوند کی طرف سے چناؤ۔ اور ایک شخص کی زندگی ہمارے سامنے ہے سر، سیموئل، گریٹ پرسنالٹی سر، گریٹ پرسنالٹی، لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے سیموئل کے بچوں کا کردار آپ کو نظر آئے گا، اس گریٹ، کوئی بائبل مقدس میں ان کے بارے میں ایسی بات لکھی نہیں گئی سیموئل کے بچوں کے بارے میں، لیکن سیموئل نے کیا کیا، اس نے موروثی کا قضات کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا کر دیا، موروثی، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کبھی بھی قاضی کا بچہ کبھی قاضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ خدا خود چناؤ کرتا تھا، کیا کرتا تھا خدا، اس سے پہلے افتہ جلادی کا بچہ قاضی بنا، اس سے پہلے کسی کا بنا، ڈیل دیکھ لیں، لیکن سیموئل کے زمانہ کے اندر آ کر جب سیموئل نے اپنے بچوں کو قاضی بنایا تو ان کے ساتھ سکینڈل آ گیا، وہ رشوت لینے والے بن گئے، کیا بن گئے، رشوت لینے والے بن گئے۔ تو کئی دفعہ پھر جب ہم پکڑ کے اور اپنی مرضی کے ساتھ چیزوں کو کرتے ہیں، یاد رکھیے جس کو بھی خدا نے بلایا ہے، چاہے وہ نینوا کی بجائے ترسیس کو چلا جائے، پر جس نے بلایا ہے وہ پکڑ لیتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ حالات ضرور ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ جو آیا تھا پھر واپس اسی مکان پر، آمین، جہاں پر خدا نے آپ کو لے کر جانا ہے وہاں خدا لے کر جائے گا، اس بات پر بلیو کیجیے، آمین۔ گاتے ہیں نا، خدایا تیری روح تو بندہ بھاگ نہیں سکتا، وہ جیسے مرضی حالات کے اندر چلا جائے خدا وہاں سے نکال کے، یاد رکھیے اگر وہ یونا کو سمندر سے نکال کر نینوا بھیج سکتا ہے تو یاد رکھیے وہ جن کو بلا لیتا ہے پھر ان کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، ان کو ضرور کرنے دیتا ہے جو مرضی کر، پر جو میں تم پڑھا گا نا تو وہ آپ ہی آئے گا، یاد رکھ لیں۔ اس لیے اگر آپ نے ڈیڈیکیشن کی ہے، کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ضرور خداوند کے پاس آتے ہیں نا، خود مخصوص کرتے ہیں نا، ہماری چیزیں مخصوص ہوتی ہیں، صاحب کیا کہہ رہا ہوں،
نہ خود ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں، نہ ہماری چیزیں. اس لیے ہم بھی خدا کے ہو کے خدا کو ناپاک کرتے ہیں، اور ہماری چیزوں کے ذریعے بھی خدا کی ہم بے حرمتی کرتے ہیں. آگے بڑھیے، بہت کچھ اس کے اندر ہے، اس لیے یہ طے کر لیجئے کہ اپنی بابت خبردار رہنا. جہاں ہمارا دل سسنا ہو، جہاں ہمارا ذہن سسنا ہو، وہاں ہمارے اندر یہ بھی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کبھی بھی خدا کے ساتھ جو خدا نے کمٹمنٹ کی ہے اپنے کلام کے اندر، ان میں بد دیانت ہم نے نہیں بننا. کیا نہیں بننا؟ ان میں بد دیانت ہم نے نہیں بننا. اگلی بات، آگے بڑھیے. استثنا کی کتاب 15ویں باب کی 9ویں آیت ذرا نکالیے. استثنا 15:9 دیکھیے خدا کے کلام میں سے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خبردار رہنا کہ تیرے یہاں بھی خدا خبردار کر رہا ہے. لکھا ہے خبردار رہنا، تیرے دل میں یہ برا خیال نہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ آئے. کیا خدا کہتا ہے؟ ذرا بولیے. میرے دل میں یہ برا خیال نہ کون سا خیال نہ آئے؟ کیا خیال آئے؟ خدا نے اس کو ڈیفائن کیا. پڑھیے بیٹا. کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے، 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے، نزدیک ہے. نزدیک ہے. تیرے مخلص بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ، اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے کیا ہو جائے؟ تیری نظر کیا ہو جائے؟ اور تو اسے کچھ نہ دے، اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے. وہ تیرے خلاف کیا کرے؟ خدا سے فریاد کرے. دوسری بات ہمیں خبردار رہنا ہے کہ ہمیں اپنے مفلس بھائی کو بولنا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ مفلس بھائی کو بولنا نہیں ہے. اب میں نے پہلے بتایا کہ ٹائپ 3 طرح کی تائید کی تھی. کتنی طرح کی؟ 3. ایک تھی منتھلی، ایک تھی سالانہ، اور ایک تھی 7ویں سال کی. جو 7ویں سال کی تھی اس میں غریبوں کا، بیواؤں کا، اور جو واقعی کسی چیز کا طلبگار ہوتا تھا اس کے لیے وہاں سے نکالا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ اور خدا نے کھیت چننے کے بارے میں بھی اصول بتا دیا تھا. شاید ہم زیادہ تر دیہاتوں سے آئے ہیں، یہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ان کو شاید اتنا علم نہیں ہے، لیکن میرا بھی بڑا تعلق رہا ہے شوق کے نال. کیونکہ میں نے بھی شوق میں جب گاؤں جانا تو پورا 3 مہینے ان کے ساتھ ایویں کام کر رہے تھا، جنون ہوتا تھا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ خدا نے بھی یہ کہا تھا. آپ کو یاد ہے روت جو تھی وہ کھیت میں کیا کرنے گئی تھی، اور جب اس کی کٹائی کا وقت ہوتا تھا تو خدا نے کہا تھا تو نے رگڑ کے کام نہیں کرنا، تو نے کیا کرنا ہے، جو لوگ نہیں بول سکتے ان کے لیے جو پیچھے رہ جائیں گے ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے. اور کئی ایسے لوگ تھے ہم نے دیکھا ہے. مجھے یاد ہے اپنی کچھ میموریز کے اندر کئی ایسے ہمارے دوست ہوتے تھے، وہ بالے چن کے جناب وہ دانے بیچ کے پیسے کما لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سٹے چون کے نا دیہڑی لا لینے ہوتے تھے. یعنی جب ہو جانی تو انہوں نے رات کو نکل جانا شام کے ٹائم، پھر سٹے چننے، اور پھر انہوں جا کے انہوں نے بیچ کے نا تو کوئی لنگر کھانا. یعنی کار دینے کی گل نہیں کر رہے، یہ بات دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو گاؤں کے اندر ہمارے ہوتے تھے. تو خدا کا نظام ایسا تھا، اور خدا نے یہاں پر بھی اس بات پہ زور دیا کہ جو 7واں سال ہے، یاد رکھیے ہم اپنی زندگی کے اندر اور میں آپ کو بتاؤں، مانگنا، حالات خراب ہونا اور عادت دونوں فرق باتیں ہیں. کیا جی؟ مفلس فرق بات ہے. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو اپنی دیکھیں حالات بڑے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بادشاہ بھی کبھی کبھی اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، پر عادت نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر کسی کے ہاتھ بلان کی، عادت نہیں ہونی چاہیے. کبھی حالات ہو جاتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی چیزیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر. یہ زندگی کا کمپیکٹ اور سسٹم ایسا بن گیا ہے، آپ لائف کا نظام اس طرح کہہ لیجیے. جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اپنے تسلسل کے ساتھ ایسا لگتا ہے جو چیزیں خراب ہیں وہ بھی خود بخود ریپیئر ہوتی جاتی ہیں.
لیکن کبھی کبھی آپ ایسے مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ایک چیز گرتی ہے 7 چیزیں اور گر جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز گرتی ہے 7 وہ اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ جب وقت آپ کے مخالف ہوتا ہے، چیزیں آپ کے مخالف ہوتی ہیں اور چیزیں آپ کی دسترس سے باہر ہوتی چلی جاتی ہیں، تو پھر یاد رکھیے پھر آپ ابھی آپ ایک پرابلم سے موو نہیں کرتے، دوسری سامنے کھڑی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ پرابلمز کے اندر ہوتے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو آپ ہلاتے بھی نہیں ہیں، چھیڑتے بھی نہیں ہیں، خدا کی قدرت ان کو خود بخود جو ہے وہ آپ کے لیے وے بنانا شروع کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھیں، اب خدا نے کہا جب 7واں سال آئے اور جب تو جو کچھ تو کما رہا ہے، اب تیری کمائی کے اندر جہاں خدا کے لوگوں کا حصہ ہے وہاں تیرے مفلس بھائیوں کا بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کن کا؟ مفلس بھائیوں کا بھی ہونا چاہیے. اگر خدا ہمیں بلیس کر رہا ہے، خدا ہمیں دے رہا ہے، تو کوشش کیجئے آپ ضرور ان لوگوں کو نہ بھولیے جو لوگ واقعی نیڈی ہیں، جو واقعی حقیقت میں ضرورت مند ہے. آپ ہمیشہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنا بہترین کردار ان کے لیے ادا کرتے جائیے، اپنا بہترین بیچ ہوتے جائیے، اور جہاں پر آپ کو موقع ملے، جہاں پر آپ کر سکیں، آپ ضرور اپنا کردار ادا کیجئے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے خبردار تیرے دل میں یہ برا خیال نہ آئے. کیا نہ کرے؟ تیرے دل میں برا خیال، اور کیا خیال نہ آئے کہ تو اپنے مفلس بھائی کو بھول جائے. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی جاب لیس ہو سکتا ہے، کبھی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کسی بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. آپ ضرور ان کو ریمبر رکھیے، ضرور ان کو یاد رکھیے. آپ ضرور ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے، اور جہاں پر آپ کو موقع ملے، جہاں پر خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے. سر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں، خدا، اور جو نہیں نہ کرنا چاہتے خدا ان کے لیے کچھ کرتا بھی نہیں ہے. جب بندہ طے کر لیتا نا کچھ چیزیں کرنے کے لیے کہ مجھے کچھ صرف کرنا ہے، مجھے گیو کرنا ہے، مجھے نیڈی کی نیڈ کو پورا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے خدا آپ کے لیے راستے کھولنا شروع کر دے گا. آمین. تیسری 6واں پوائنٹ ہے، کتنا ہو گیا؟ چلے جتنے بھی ہیں 6 چلے دیکھیں. متی کی انجیل 6 باب کی پہلی آیت ذرا نکالیے. میتھیو چیپٹر 6 ورس 1. خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے ذرا غور سے سنیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ غور سے پڑھیے. کیا لکھا ہے؟ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. آگے. نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں. نہیں تو تمہارے آسمانی باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. خدا کا کلام لرٹ کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی راست بازی کے کام ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے. کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے. ریاکاری ان میں نہیں ہونی چاہیے، منافقت ان میں نہیں ہونی چاہیے، خوش آمد ان میں نہیں ہونی چاہیے. اور خدا اس بات سے سخت اس بات سے ملامت کرتا ہے. یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کو سخت اس بات میں ملامت کی، ان کی درستگی کی، ان کو لرٹ کیا، ان کو بتایا کہ اینا دی دعا چونکا جو کھلو کے تو بڑی نکل دی ہے پر کار کو کوئی نہیں نکلتی. کیے سمجھ. ان کو ملامت کی، ان کو لرٹ کیا. یہ منافقت تھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ کام اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے. نہیں، یہ منافقت ہے، ریاکاری ہے. خبردار کیا گیا ہے ہمیں کہ ہم جیسے اندر سے ہیں ویسے کیا ہوں،
میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہم نے جمعرات والے دن بیزی لوگ ہیں تو چلے خدا ضرور آپ کو فرصت نکالنے کا موقع دے، آپ کو ضرور آمین کر دیں، ہو زیادہ قبول بھی ہو جاتی کہ جمعرات کی عبادت میں آنے کا فضل دے، ٹھیک ہے، آپ سچے دل میں آمین نکل جائے تو ہو زیادہ معاف بھی جائے موقع، ٹھیک ہے۔ تو پریئرس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بلا ناغہ دعا کیوں نہیں کرتے، 3 ہم نے چیزوں پر بات کی تھی، آپ اس کو آنے والے وقت میں یوٹیوب سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اسٹڈی کر رہا تھا پرسنل پریئر مین کے اوپر، ایک دعا کرنے والے بندے کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا۔ اچھا مجھے 2-4 باتیں نے بڑا ہلایا، کیونکہ میں بھی خادم ہوں، مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس بات نے مجھے سب سے زیادہ ہلایا نا سر، دعا کرنے والے بندے میں نفرت نہیں ہو سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں نفرت نہیں، اور واقعی کرتا ہوں خدا کی حضوری اتنی کمال ہے نا، بندے کی فطرت کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ پڑھا جائے اس کے اوپر، آمین۔ تو ضرور ہم پریئرس مین کے اوپر بات کریں گے، ڈیفائن کریں گے کہ پریئر پرسن دعا کیا کرتی ہے آپ کی زندگی میں۔ کئی دفعہ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں موضع ہو جائے، پر ساری زندگی موضع کے بغیر ہی ہوتی ہے۔ تو ہماری لائف کے اندر کیا موضوع ہوں گے؟ تو اس لیے خدا کا کلام منع کرتا ہے کہ ہمارے کام دکھاوے پر نہیں ہونے چاہیے۔ کیا نہیں ہونے چاہیے؟ دکھاوے پر مبنی نہیں ہونے چاہیے، ان میں ریاکاری مکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری راست بازی جو ہے وہ دکھاوے کی راست بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کا کلام بھی اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہر ایک کے مال ظاہر کیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ ہر ایک کے مال ظاہر کیے جائیں گے۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے ہمیں اندر سے بھی ایز اٹ اور باہر سے بھی ایز اٹ ہونا ہے، بالکل جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی۔ کئی دفعہ آپ کا بھی زمانے میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہم بھی یہاں پہ رہتے ہوتے ہیں، آپ کسی بندے کو دیکھیں نا، جب کسی کو کام ہوتا ہے تو وہ بڑا پیار سے بات کرے گا، بڑی محبت سے بات کرے گا۔ کیا ہوگا؟ پیار سے بات کرے گا اور کیا کرے گا؟ تو آپ کو لگے گا شاید یہ بندہ واقعی بڑا اچھا ہے۔ کیا ہے بندہ؟ کیا ہے؟ اچھا، بڑا کمال ہے، کیا بات ہے، بڑا خدا سے پیار کرتا ہے، بڑا لو ہے اس کے اندر خدا کے لیے۔ پر جس دن آپ نے اس کا کام نہ کیا جی، کیا ہوگا پھر؟ وہ جو اگلا پلٹا ہوگا وہ بدل جائے گا، سب بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف اندر سے بھی ایک جیسا تھا، باہر سے بھی کیا تھا؟ پتھر لوگ مار رہے ہیں نا سر، یہ واقعہ بائبل لکھے نا رسولوں کے مال میں، تو کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ اے باطن کو یہ نہیں جانتے، اور صرف کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے۔ اور ایویں یسوع اٹھ کے نہیں کھلو جانا، میرے بندے ہاتھ سے استقبال کرتا ہے، میرا بندہ صرف آ گیا، ہیلیلویا۔ دیکھیں نا، دامن یسوع تخت سے کھڑے ہو کر اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ تھا رویہ سر، اندر سے بھی باہر سے بھی اسٹفنس۔ اور آپ دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، تو اس لیے ہمیں، اور خوشامد کے لغوی میننگ بھی یہی ہے، چہروں کو دیکھ کے کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ کیا کرنا؟ چہروں کو دیکھ کر کیا کرنا؟ عزت کرنا، یہ ہے خوشامد۔ کیا جی؟ ادنا ساڈا رویہ فرق ہے، ادنا ساڈا وہی خدا کے لوگ ہیں، کوئی ماڑا کوئی چنگا ہے نا، ساڈا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے، یہی کمال ہے، یہی ضرورت ہے ہمارے ساتھ۔ آگے بڑھیے، وہ سی باتیں ہیں نہیں چل رہی، میرے چکر چلے اوکے۔
آگے بڑھیے اور چلیں ایک پوائنٹ کر کے پھر آگے مجھے ٹائم یہ بھی نہیں چل رہی، یہ بھی دیکھیے ایک آتے ابھی اس کو کلوز کرتے ہیں. اوکے ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیے. مرکز کی انجیل چوتھے باب کی 24 آیت ذرا نکالیں گے، پھر ایک پوائنٹ کے بعد ہم کلوزنگ کی جانب بنیں گے. مرکز 4:24 نکالیں، جلدی سے اس کو پڑھیں. پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو. پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو. آگے کہ کیا سنتے ہو؟ کیا سنتے ہو؟ خبردار رہو. کہ کیا سنتے ہو؟ بولے بولے خبردار رہو. آپ بھی خبردار ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ الرٹ ہو کے سنیں. کلام کیا کہتا ہے؟ خبردار رہو. کہ کیا سنتے ہو؟ آگے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. اسی سے تمہارے لیے کیا کیا جائے گا؟ ناپا جائے گا. کیا کرے گا؟ ناپا جائے گا. جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. ناپا جائے گا. پوری آیت پڑھ لیں، بڑی بلیس آیت ہے. آگے اور تم کو زیادہ دیا جائے گا. اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لے. اب ہمیں خبردار رہنا ہے کہ ہمارا پیمانہ جو ہے، کئی دفعہ ہمارا پیمانہ اپنے لیے اور ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے اور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور ہوتا ہے. سمجھ لیا بات کو؟ کئی دفعہ ہمارا پیمانہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور ہوتا ہے. یعنی کلام یہ کہتا ہے جس پیمانے سے تم ناپو گے تمہارے لیے بھی اور بھائی یہ تسی کسی نے اوے کر کے بلانا سیکھیا ہے تو پھر کیوں غصہ کر دے ہو؟ بتائیں نا مجھے. بھائی اوے کر کے بلانا سیکھا تو کیوں دوسروں سے ایکسپٹ کرتے کہ لوگ آپ کو سر جی کہہ کے بلائیں جناب؟ ایک المیہ ہے ہمارا بہت بڑا. ہم نے چیزوں کو فضل کی بجائے حق سمجھ لیتے ہیں، وہاں پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. کچھ چیزوں کو فضل کی بجائے حق. فضل آپ سمجھ لیں ہر بندہ اپنے گھر سے کھاتا ہے، تو ہم کئی چیزوں کے اگر کوئی عزت کرتا ہے، آپ کی میری کر رہا ہے، تو سر اس میں اس بندے کا ظرف اس کو بڑا سمجھیے جو آپ کو عزت سے بلا رہے ہیں، اس کو عزت دیجیے. جرا سانو کوئی تمیز نہ بلا ہی کہنے ہیں لا وارسی نہیں تو بات تم نظر انداز کر دیتے ہیں. اپنے پیمانوں کو درست کیجیے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، فیملیز کے اندر دیکھا ہے لوگوں کو. میں نے کئی خیر ہم تو دور ہی رہتے ہیں میٹرز کے اندر لوگوں کے پڑھنے سے، لیکن کئی دفعہ مجبوراً ہمیں میٹرز میں پڑھنا پڑ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیملیز کے اندر لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ بول کے کہتے ہیں بلان کی تمیز نہیں. بھائی تینوں ہے سی. یعنی جو آپ دیکھیں اگر آپ تمیز کو آپ کو پسند ہے تو آپ دوسروں کو بھی تمیز سے بلانا شروع کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ گالیاں نکالنے والا شوہر بیوی کو کہتا ہے تم تمیز نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ گالیاں نکالنے والا شوہر کہ بھائی تیری تو سکھائی سے کوئی نہ کوئی تم آنے انہیں سال دن نہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی چیز جانی سی ہے. ٹھیک ہے تو سچائی دیکھیں، ریالٹی کو ریالٹی مانے، سر حقیقت کو حقیقت مانے کہ ہم نے جو بیج بویا نہیں سر کاٹ نہیں سکتے. اس بات کو سمجھ لیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو بیج بویا نہیں اس کو کاٹ اپنے پیمانوں کو درست رکھیں. اور میں ماں باپ سے اسپیشلی کہنا چاہتا ہوں آج آپ اس بات کو سمجھیے. ہم نے بہت سے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے اور خدا کا شکر ہو چلے بھی حالات بدل رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ خود غرضی اتنی ہوتی ہے، ہم اپنی اولاد کو خود غرض کر دیتے ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ ایک دیکھیں توبہ کرنے کے بعد چرچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسیح دوسروں کو دکھائے. کیا کریں؟
یسوع نظر آنا چاہیے نا چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر. صرف سنڈے کی عبادت تک ہمیں مسیح نہیں بننا. ہم نے یہ رویہ ساتھ لے کر نسلوں کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے. ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اور چرچ نے شاید نصیحت اور تربیت کو چھوڑتا جا رہا ہے. چرچ چاہتا ہے کہ پادری صاحب بڑا اونچی بول سکتا ہوں، خدا کا شکر ہے. جہاں موقع ملتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے میں بولتا بھی. پادری صاحب بیدن نو وقت وعدے پر گل کسی نے کوئی عقل دی نہ سکھائے، کسی کو کردار کی نہ سکھائے، توبہ اور نجات سکھائے. تو توبہ اور نجات تو پان تو بعد کوئی چینجنگ بھی تو دکھائے نا. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ توبہ اور نجات کے بعد، کیونکہ توبہ تو نجات تو پا لی، وہ تو مسیح نے آپ کو کچھ چیزیں ہمیں ڈلیور کرنی ہے. اب دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ دوسروں کی چاہوں کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. سر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اعتراض وہ بندہ کر رہا ہے جب کپے نو 10 بندے چاہ بلا کے بھیجا کہ چاہ کا مزہ نہیں آیا ہے. کی کہہ رہے ہیں؟ ایک کپے نال تے تو جو ایک کپے نال 10 بنانا انہاں نہیں نصیحت آیا. حقیقتیں ہیں نا سر. اعتراض وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، وہ میرے پوچھے نہیں، وہ تو پولیس نے پوچھے. اب جس پیمانے سے ناپتے ہو اسی سے کیا کیا جائے گا؟ سر آپ سمائل دے کے دیکھیں، دنیا آپ کو رک کے سلام کرے گی. دشمن بھی اس قدر آپ سے وہ بھی نہیں رہے گا، وہ چاہے جتنا مرضی آپ کا ناقدین ہے. اور شرط یہ ہے اپنے پیمانوں کو درست کیجیے. کیا کیجیے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اپنی لات کو گلے لگانا سیکھا ہی نہیں ہوتا. وہ بھی سامنے تو روندے چھڑ کے باہر نکل جاتے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کبھی بھی انہوں نے جب پھری پانی سے کہ نہیں پانی. ایسے پیمانے ہم نے رکھے نہیں ہیں. ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا. ہم نے فاصلے اور دوریاں اتنی بڑھائی ہوتی ہیں. اس لیے خدا کا کلام اس بات پہ زور دیتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے جیسا تم چاہتے لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں، تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا کرو. اب چھوڑ دیں کچھ. دیکھیں اگر لوگ نہیں بھی کرتے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کلام کیا کہتا ہے؟ جو کرو یہ جان کر کرو، آدمیوں کے لیے نہیں کرتے. کس کے لیے کرتے؟ ہم بلیورز ہیں، ہمارے سامنے خداوند ہونا چاہیے، ہمارے سامنے مسیح کی محبت ہونی چاہیے ہمارے سامنے. اور میں نے عموماً ایسے لوگوں کو زیادہ شکایتی دیکھا ہے جن کے اندر خدمت گزاری کی اسپرٹ نہیں ہوتی، کروانے کا شوق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدمت گزاری کی خود اسپرٹ نہیں ہوتی، اپنا پیمانہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو کلام یہ کہتا ہے جس پیمانے سے اسی سے کیا کیا جائے گا. میں آپ کو شخص سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے گھر میں ہر بندے کو کھانا کھلا کے بھیجنا آپ نے سیکھ لیا، آپ کہیں چلے جائیں سر کوئی آپ کو بندہ بھیجے گا. آئیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے جو ہم نے آیت پڑھی اب پہاڑی باز میں سے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ مسیح نے اخلاقیات کے جو پہلو ہمیں دیے ہیں، یسوع نے اخلاقیات پوری دی ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. خدا کا کلام، اور میں کبھی بتاؤں گا کھانے کے آداب، میں اس کے اوپر نوٹس پڑے ہوئے ہیں. ملنے کے آداب، کسی کے دکھ میں کھڑے ہونے کے آداب، کوئی فوت کیا رویہ ہونا چاہیے. اچھا خوشی کے آداب دیکھیں، بائبل میں پوری تفسیر و تشریح ہے سر. ایک ایک نقطے کے اوپر آپ نے بیٹھنا کیسے ہے سر، جا کے پوری اخلاقی پہلو خدا کے کلام کے اندر موجود ہے. تو اس لیے آج ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں خدا کی مقدس چیزوں کو کیا نہیں کرنا، ناپاک نہیں کرنا. دوسری بات ہم نے کیا سیکھی ہے؟ مفلس بھائی کو بھولنا نہیں ہے. آگے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ راست بازی کے کام دکھاوے کے لیے نہیں کرنے. اور ہم نے آگے کیا سیکھا ہے؟ اور اپنے رویوں کو دوسروں کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں اس میں خبردار رہنا ہے. کیا کہنا ہے سر؟ اگر آپ کسی کے لیے تنگ ہونا جانتے ہیں نا، ایک وقت ہے کہ جب آپ تنگی میں ہوگے پورا محلہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر آپ گیور بندے ہیں، اگر آپ اگر کسی کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا بھی کوئی نہیں سمجھے گا.
اس لیے گو کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں اپنے پیمانے کو کیا رکھنا ہے۔ آئیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے، اس بات کو گہرے طور پہ سمجھیے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے بڑھیے کہ وہ پیمانے جو ہمارے لیے کل نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، وہ اصول جو ہمارے لیے کل نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، آئیے ان سے کنارہ کیجیے اور بائبل کے اصولوں کو بنا لیجیے۔ آمین۔ نہ صرف خدا ہمیں فیور دے گا، یاد رکھیے جب خدا فیور دیتا ہے پھر انسانوں کی فیور بھی ہمیں مہیا ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اور ایک سچے ایماندار والی زندگی جو ہے وہ گزاریے، اپنی بابت کیا رہیے، خبردار رہیے۔ آمین۔ کیا رہیے؟ اپنی بابت اور کن باتوں کے لیے خبردار ہونا ہے؟ ہم نے آج چند باتوں کو غالباً 8 پوائنٹس پر بات کی ہے، اور 4-5 کر کے پھر میں آپ کو لکھوا دوں گا جو بعد میں لوگ لینا چاہیں گے، آپ مجھ سے پوائنٹس لے لیں بعد میں، لیکن ہم نیکسٹ سنڈے سے کلوز کریں گے عنوان کو۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہیں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجیے۔ اگر آپ سخت دل ہیں، اگر آپ دوسروں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں،